اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار شمع بزم ہدایت مصطفیٰ جان رحمت نوبہار شفاعت قاسم و کنج نعمت ختم دور رسالت کی بارگاہ عالیہ میں جہاں سید الملائکہ حضرت جبریل امی بلا اجازت نہ جائیں، اس بارگاہ کونین میں جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام حاضری دیا کریں، ہم اور آپ عقیدت اور محبت کے ساتھ بلند آواز سے مل کر پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں ہے۔ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ یعنی تمہیں شعور نہیں ہے۔ شعور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن قرآن نے کہہ دیا زندہ ہے تو زندہ ہے، لیکن زندہ کو معلوم کرنے کے لیے بھی کیا شعور ہونا چاہیے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، خاندان نبوت کے ہر ایک فرد کو جو بھی کرب و بلا میں تھے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سارے لوگوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ کربلا کا منظر بڑا دردناک منظر ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یاد رکھیے قرآن نے کہہ دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ یہاں رگیں کٹ گئی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے۔ سانسیں تھم گئی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے۔ لیکن ابو جہل چل رہا ہے، قرآن انہیں مردہ کہہ رہا ہے۔ عتبہ کھا رہا ہے، قرآن انہیں مردہ کہہ رہا ہے۔ شیبہ چل رہا ہے لیکن قرآن انہیں مردہ کہہ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن جو شہید ہو گیا، جو بظاہر جو ہے تو جن کی رگیں کٹ گئی، سانسیں تھم گئی، تو انہیں کچھ زندہ کہہ رہا ہے، اور جو چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے تو انہیں مردہ کہہ رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو میرے ملت کے نوجوانوں، ابو جہل کی بغاوت نے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت، اہل بیت کی بغاوت نے ابو جہل کو جینے نہ دیا، اور کرب و بلا کے جانثاروں کی محبت نے انہیں مرنے نہ دیا۔ تو اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ ادھر تیر نہ کمان خنجر باقی ہے۔ شاعر کہا تھا ادھر تیر نہ کمان خنجر باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے۔ ادھر تیر نہ کمان خنجر باقی ہے، یعنی یزیدیوں کے طرف تیر بھی ہے، خنجر بھی ہے، کمان بھی، ہر ایک چیز ہے، اور امام حسین کی طرف ادھر دہن ہے لیکن زبان باقی ہے۔ عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا، جس میں عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا، جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے، ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، آج آپ دیکھیں تو یزید کے کوئی نام و نشان نہیں ہے، یزید کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، یزید کی کوئی نشانی نہیں ملتی، لیکن آج آپ دیکھیں ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں امام حسین کا نام ضرور ملے گا۔ لوگ اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنا گوارا نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی رکھتا، لیکن حسین ہر عاشق رسول رکھتا ہے، ہر عاشق حسین اپنے بچے کا نام جو تو حسین رکھتا ہے۔ تو شاعر نے کہا کہ ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ عزیزان ملت اسلامی، آج میں آپ کے سامنے امام حسین کی فضائل بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کیا ہے، اور امام حسین کے اقوال، ان کی سیرت طیبہ ساتھ ہی ساتھ لے کر کے چلوں گا۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، پیارے آقا
سب سے پہلے آپ یہ کیجئے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تو 5 شعبان المعظم کو 4 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ پیدا کب ہوئے؟ تو 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے کان میں اذان دیے، پھر آپ کا نام 7ویں دن جو ہے آپ کا نام رکھا اور پھر آپ کا عقیقہ کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے جس کا نام شبیر و شبر تھا، جس کے نام کے معنی پر حسن و حسین ہوتا ہے، میں نے اپنے نواسے کا نام حسن و حسین رکھا۔ یعنی حسن و حسین اس سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت امام حسن اور حسین کا نام جب حسن و حسین رکھا تو اس سے پہلے کسی کا بھی نام حسن اور حسین نہیں تھا، بلکہ کتابوں میں ہے کہ یہ جنتی ناموں میں سے 2 نام ہے۔ حسن اور حسین جنتی نام ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ یا پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا کرتے، مولا جو حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ تو یاد رکھیں یقیناً حسین کی محبت نبی کی محبت ہے، اور نبی کی محبت جبریل کی محبت ہے، اور جبریل کی محبت خدا کی محبت ہے، اور جب خدا کی محبت ہے تو یقیناً یاد رکھیں جو شخص امام حسین سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور جس سے بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود محبت کرے اب اس بندے کا عالم کیا ہوگا، دنیا و آخرت ہر جگہ کامیابی کامیاب ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جنتی مرد کو دیکھے، جنتی مرد کو دیکھے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ حسن و حسین کو دیکھے، وہ حسین کو دیکھے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، امام حسین کا مقام کو سمجھیے، امام حسین کے رتبے کو سمجھیے کہ امام حسین کا رتبہ کیا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جنتی مرد کو دیکھنا چاہے تو وہ حسین کو دیکھے، اور حسین کون ہے؟ سید الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، یعنی حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں آپ یہ بتائیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اب سردار کے بغیر کوئی جنت میں جا سکتا ہے؟ بولے جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پر یوں سمجھیے مسجد ہے، یہ مسجد ہے، اگر کوئی عالم صاحب آئے اور مسجد میں بیان دینا چاہے تو صدر مسجد کی اجازت کے بغیر دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے۔ ان کو سب سے پہلے صدر مسجد کی اجازت دینا ہوگا، اگر صدر مسجد اس کو اجازت دیں گے تبھی وہ بیان دے سکتے ہیں، ورنہ بیان نہیں دے سکتے ہو۔ تو اسی طریقے سے اگر امام حسین آپ سے دروازے جنت کے دروازے پہ پوچھ لیا کہ آپ نماز پڑھتے تھے تو کیا بتائیں گے آپ کہ ہاں پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ امام حسین کی سیرت اور ان کے مقام کو سمجھے میرے ملت کے نوجوانوں۔ آج صرف ہم امام حسین سے امام حسین کا سبیل لے لیا، امام حسین کا کھچڑا لے لیا، لیکن امام حسین کی سیرت نہیں لی ہم نے۔ امام حسین کیسی زندگی گزارے اس پر ہم نے جو تو توجہ نہیں کی، یہی وجہ ہے کہ آج ہم بے عمل ہیں۔ کسی بھی میدان میں آج ہم کامیاب نہیں ہیں، کسی بھی پلے سے آپ دیکھیں تو ہر جگہ ہم ہی مارے جا رہے ہیں، ہر جگہ ہم ہی کوٹے جا رہے ہیں۔ آئے دن آپ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو جو ہے تو آئے دن کچھ نہ کچھ خبریں سرخیوں میں رہتی ہے، آپ کو ملتی ہے خبر کہ آج یہ حادثات، کل وہ حادثات، پرسوں حادثات۔ آخر ہو کیوں رہے؟ میرے ملت کے نوجوانوں، جب تک آپ اپنے اعمال کو صحیح نہیں کریں گے، جب تک آپ کے اعمال صحیح نہیں ہوں گے، جب تک آپ دین پر استقامت نہیں کریں گے، جب تک آپ دین یعنی شریعت مطہرہ پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، اس وقت تک آپ پر جو ہے تو پریشانیاں آتی رہیں گی، آپ پر ظلم و تشدد کے نشانے بنائے جائیں گے۔ یقیناً اگر امام حسین آپ سے پوچھ لیا کہ آپ نماز پڑھتے تھے تو کیا جواب دیں گے؟ اور آپ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ بہت سارے کام کاج تھے، ہم نماز نہیں پڑھ سکے، ہم کو فرصت نہیں ملی، تو امام حسین سے زیادہ کیا آپ بیزی ہیں؟ امام حسین سے زیادہ آپ مشغول ہیں؟ امام حسین کربلا کے میدان میں بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کھانا نہیں کھائے، حلق کے نیچے پانی نہیں گیا ہے، اور اس پر بھی ریت، اس طرح گرمی، تپتی ہوئی ریت آپ کے بدن کو جھلسا رہی ہے، اس وقت بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ سر جو ہے تو تلوار کے نیچے ہے، تلوار کے نیچے سر ہے، سجدے میں ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی، اور آج ہم جو ہے تو بڑی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ
ہر کام کو کیجئے لیکن نماز کو مت چھوڑیے۔ نماز آپ کے لیے معاف نہیں ہے کبھی بھی، کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ تو اللہ کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کروڑوں احسان ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میدان محشر کا جو تو نقشہ ہی ہمارے سامنے رکھ دیا، ہمیں میدان محشر کا پرچہ آؤٹ کر دیا، ہمیں بتا دیا کہ میدان محشر میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ تو امام حسین اپنی ان کی زندگی کو دیکھیں، امام حسین کا باغ پن دیکھیں تو کبھی بھی امام حسین کی زندگی سے آپ کو یہ درس ملے گا، ان کی سیرت طیبہ سے یہ ملیں گے آپ کو کہ کبھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ اگر نماز چھوڑتے تو میدان کربلا میں بھی جو ہو تو سر تلوار کے نیچے تو وہاں چھوڑتے، لیکن وہاں بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں سارے کام کیجئے، لیکن امام حسین کے آپ سچے پکے غلام اس وقت ہوں گے جب امام حسین کے نقش قدم پر چلیں گے۔ آپ نماز نہیں پڑھیں گے اور کہیں گے ہم عاشق حسین ہیں تو کیسے ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو امام حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اگر آپ سے سردار پوچھ لے تو کیا جواب دیں گے؟ یقیناً آج ہم نہ نماز پڑھتے نہ قرآن پڑھتے ہیں۔ اگر امام حسین پوچھ لیے کہ کیا آپ قرآن پڑھتے تھے تو کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے کہ ہمیں فرصت نہیں ملتا تھا، ہمیں موبائل چلانے کے لیے فرصت ہے، گیم کھیلنے کے لیے فرصت ہے، سیریل دیکھنے کے لیے فرصت ہے، کرکٹ دیکھنے کے لیے فرصت ہے، یعنی سارے کاموں کے لیے فرصت ہے۔ اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو صرف اور صرف اگر نہیں ہے تو نماز اور قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ امام حسین آپ کو کہیں گے ہم تو نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا، آپ کیا جواب دیں گے؟ میرے ملت کے نوجوانوں دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنے کی ضرورت ہے۔ امام حسین اگر آپ سے پوچھ لیا کہ آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ قرآن پڑھتے تھے تو نہ کہیں گے، لیکن امام حسین تو کہیں گے ہم تو نیزے پہ بھی چڑھ کے قرآن پڑھا، ہم تو اس وقت بھی قرآن پڑھنا نہیں چھوڑے۔ اور آج ہم جو ہے تو اے سی کولر ہمارے گھروں میں لگے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، بڑی آرام ہے، اس کے باوجود بھی ہم نماز نہیں پڑھتے، اس کے باوجود بھی ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ میرے ملت کے نوجوانوں یاد رکھے، امام مدینہ میں تھے شہید نہیں ہوئے، آپ گھوڑے پر تھے شہید نہیں ہوئے، آپ خیمے میں تھے شہید نہیں ہوئے، کربلا میں آئے شہید نہیں ہوئے، آپ گھوڑے پر سے گر پڑے شہید نہیں ہوئے۔ اے امام آخر آپ سجدے کی حالت میں کیوں ختم ہوئے؟ آپ سجدے کی حالت میں کیوں شہید ہوئے؟ آپ کی روح سجدے کی حالت میں کیوں نکلی؟ تو میرے امام جواب دے گا، امام حسین کی طرف سے جواب ملے گا، کیا تم نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ یعنی صبر اور صلاۃ سے، یعنی صبر اور صلاۃ سے جو تو مدد طلب کرو۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں آپ کو جواب ملے گا کہ آپ نے قرآن کریم کو بھول گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ تو امام حسین جواب دیتے ہیں کہ اس کی میں تفسیر ہوں، اہل بیت اس کی تفسیر ہے، ہماری زندگی صبر سے شروع اور صلاۃ میں ختم، ہماری زندگی صبر سے شروع صلاۃ میں ختم۔ میں پیدا ہوا تو صبر کیا، بڑے بھائی کا کلیجہ کاٹا میں نے صبر کیا، علی مرتضیٰ شہید ہوئے میں نے صبر کیا، میری ماں کا انتقال ہوا میں نے صبر کیا، میں جوان ہوا میں نے صبر کیا، کربلا میں آئے صبر کیا، بھوکے رہے صبر کیا، پیاسے رہے صبر کیا، علی اکبر کو شہید کیا گیا میں نے صبر کیا، قاسم کو شہید کیا گیا میں نے صبر کیا، علی اصغر شہید ہوئے میں نے صبر کیا، یہاں تک کہ ہماری زندگی اسی صبر سے چلتی رہی۔ جب آخری زندگی جب نماز یعنی سجدے میں آیا تو میں نے اپنی زندگی کو یہیں پہ ختم کر دیا۔ جہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے ہماری زندگی بھی شروع ہوتی ہے، اور جہاں پہ یہ آیت ختم ہوتی ہے ہماری زندگی بھی وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، میرے امام نے سجدے میں جو ہے تو اپنی سجدے میں جو ہے تو سر دے دیا اور نیزے پہ چڑھ کے بھی جو ہے تو قرآن پڑھا، لیکن آج ہم کہاں ہیں؟ میرے ملت کے نوجوانوں، امام حسین کہ آپ سچے عاشق ہیں، لیکن امام حسین کے نقش قدم پر چلیے، امام حسین کی سیرت پہ عمل کیجیے۔ یقیناً یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ اپنے گھروں کے کام کو انجام دیتے نا، اسی طریقے سے جو ہے آپ اس کو بھی ذمہ سمجھیے، کیونکہ آپ کے اوپر تو نماز فرض ہے، کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے اگر آپ یہ اپنے دل میں لے لیں گے کہ نہیں ہمیں نماز پڑھنی ہے تو یقیناً یہ بڑی آسان ہے، کوئی ہارڈ کام نہیں، مشکل کام نہیں ہے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازی بنا دے۔ امام حسین آپ صدقہ اور خیرات بھی کیجیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بے شمار صدقات اور خیرات کرتے تھے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے بھی ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، امام حسین سے زیادہ آپ کبھی نہیں دے سکتے۔ امام حسین سے زیادہ آپ اللہ کی راہ میں کبھی بھی اپنے مال کو خرچ نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام سے زیادہ اپنے مال کو خرچ نہیں کر سکتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ کسی غریب کی یعنی مدد کرنا 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ میری ملت کے نوجوانوں، 1 مہینہ ہم سے 10 دن کا، جو رمضان میں 10 دن کا اعتکاف نہیں ہوتا، لیکن 1 لمحہ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، یہ کون فرما رہا ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں کہ اگر آپ 1 لمحہ کسی کی مدد کرتے ہیں تو گویا کہ 1 مہینہ اگر آپ اعتکاف کرتے ہیں تو اس سے زیادہ آپ کو ثواب ملتا ہے۔ عزیزان ملت اسلام ہے، امام حسین کے مقام کو سمجھیے، امام حسین کی سیرت اور مرتبے کو سمجھیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ الہ العالمین تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو حسین سے محبت کرے اس سے بھی محبت کر۔ عزیزان ملت اسلام ہے، وہ خوش نصیب انسان ہے، وہ کتنا بڑا خوش نصیب مسلمان ہے جو امام حسین سے محبت کرتے ہیں، امام حسین کی محبت میں محفلیں منعقد کرتے ہیں، امام حسین کی محبت میں سبیلے لگاتے ہیں، امام حسین کی محبت میں کھچڑا تقسیم کرتے ہیں۔ امام حسین کی محبت کا صلہ کتنا عظیم الشان ہے، کتنا عظیم الشان صلہ ہے کہ امام حسین سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول آپ سے محبت کرے تو آپ امام حسین سے سچی محبت کریں، آپ سچی عقیدت کریں، اور سچی محبت اور سچی عقیدت اس وقت آپ کی مکمل ہوگی جب تک آپ ان کی یقیناً حیات طیبہ پر مکمل عمل کریں گے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، امام حسین کے مقام کو سمجھے۔ عصر کی نماز ہو رہی ہے، امام الانبیاء مسجد نبوی ہے، عصر کی نماز ہو رہی ہے، امام الانبیاء جماعت کرا رہے ہیں، اور مقتدی کون ہے معلوم ہے؟ اللہ حضرت ابوبکر صدیق مقتدی ہے، عمر فاروق مقتدی ہے، عثمان غنی مقتدی ہے، علی مرتضیٰ مقتدی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اور حضرت امام حسین مدینہ منورہ کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں۔ بہت مشہور واقعہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین کے مقام کو سمجھیے۔ کچھ لوگ طرح طرح کی باتیں امام حسین کے بارے میں کرتے ہیں، کہتے ہیں امام حسین کیا ہے، کیا مقام ہے ان کا، کیا مرتبہ ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں کو اگر اس طرح کے سوال کرے تو اس کو جواب دینا کہ ان کے مقام کو سمجھنا چاہتے ہو تو یہ سنو واقعہ۔ یہ واقعہ بار بار آپ کے سامنے اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے ایمان اور ایمان کی روشنی جگمگائے دلوں میں، اور آپ کا ایمان مضبوط ہو، آپ کا عقیدہ مضبوط ہو۔ کوئی اگر آپ کے دلوں سے امام حسین کی محبت آپ کے سینے سے باہر نکالنا چاہے تو یقیناً جب یہ واقعہ اس طرح کی روایت آپ سنیں گے تو آپ کے دلوں سے یقیناً وہ آپ کے امام حسین کی محبت نہیں نکال سکتے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں۔ کبھی مدینہ منورہ کی در و دیوار کو دیکھتے، کبھی نانا مصطفیٰ علیہ السلام کے مصلی کو دیکھتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھلانگ لگائی اور آپ کے کندھوں پر سوار ہو گئے۔ کہیے سبحان اللہ۔ آپ کے کندھوں پر سوار ہو گئے۔ فرشتے آسمان والے محو حیرت رہے تھے، فرشتے دم بخود تھے۔ حضرت جبریل میں عرض کرتے ہیں الہ العالمین مولا یہ کیا تماشا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ امام الانبیاء سجدے میں ہے، نماز کی حالت میں، اور امام حسین کندھے پہ سوار ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جبریل کو جواب ملا، جبریل جس نواسی کو آج آپ کندھے پر سوار دیکھ رہے ہیں اس کو نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھتے بھی دیکھنا۔ کہیے سبحان اللہ۔ ایک ایسا بھی دن آئے گا جس کو آج آپ کندھوں پر سوار دیکھ رہے ہیں وہ نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھیں گے۔ حضرت جبریل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر جو ہے تو سجدے سے اٹھانا چاہا، جیسے اٹھانا چاہا جبریل امی پیغام رب العالمین لے کر آئے۔ الہ العالمین کا حکم ہے، پروردگار عالم کا حکم ہے کہ جب تک امام حسین اپنی مرضی سے کندھے سے نہ اتر جائے اس وقت تک آپ جو ہے اپنے پیشانی کو سجدے سے نہ اٹھائیں، اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھائیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز لمبی کر دی،
آپ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، تسبیحیں بڑھا دی، بلکہ 72 تسبیح آپ پڑھ ڈالی۔ پھر حضرت امام حسین اپنی مرضی سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے اترے اور ہنستے کھیلتے ہوئے گھر چلے گئے، گھر چلے گئے، ہنستے کھیلتے ہوئے گھر چلے گئے۔ جب گھر چلے گئے تو سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا اپنے بیٹے کو اپنے گود میں لیا، بوسہ دیا، پیار کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ممی جان آج غضب ہو گیا، آج جو عجب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہنے لگے کہ آپ کے والد نانا مصطفیٰ علیہ السلام نماز میں سجدے کی حالت میں تھے اور ہم ان کے کاندھے پر سوار ہو گئے۔ ماں نے کہا بیٹا تم نے نماز کا لحاظ نہیں کیا، تم نے نماز کا خیال نہیں کیا، تم نے جو ہے تو نبوت کا لحاظ نہیں کیا۔ اللہ اللہ قربان جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے امی جان جب میں نے نانا کے کندھے پر سوار ہوا نا تو میرے نانا نے نماز لمبی کی، یعنی تسبیحیں بڑھا دی، 72 تسبیحیں پڑھی، اور کل کرب و بلا کے حنین مارتے میں 72 تن قربان کر کے نانا کے دین کے پرچم کو بلند کروں گا، نانا کے دین کو بچاؤں گا۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں آپ ذرا امام حسین کے مقام کو سمجھیں، امام حسین کے مرتبے کو سمجھے کہ کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو حکم ہوتا ہے کہ جب تک امام حسین اپنے مرضی سے نہ اتر جائے اس وقت تک جو ہے نبی کو حکم دو کہ وہ سجدے میں رہے، تسبیحیں لمبی کر دے۔ میرے ملت کے نوجوانوں آج ہم بہت برائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی چغل خوری کرتے ہیں، آج ہم ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، لیکن امام حسن اور امام حسین کی زندگی سے ہمیں درس عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بس ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے، یعنی اختلافات اس قدر پہنچ گئے کہ بات طلاق تک پہنچ گئی۔ آپ یہ نہ سمجھ لیجیے کہ اب ہم کو بھی اپنی بیوی کو طلاق دینا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس واقعہ سے بہت بہترین چیزیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کر لینا تو یقیناً آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے، اختلافات یعنی نا اتفاقی اس قدر ہو گئی کہ طلاق تک بات پہنچ گئی۔ حضرت امام حسین آئے، کہنے لگے بھائی سنا ہے آپ بھابھی کو طلاق دینا چاہتے ہیں؟ حضرت امام حسن فرمائے ہاں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے کیا بات ہے، آخر کس وجہ سے آپ طلاق دینا چاہتے ہیں؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے؟ آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ ہمارے اختلافات آپس میں ہے، نا اتفاقی ہے، لیکن ہم تو اس کے لیے لباس ہیں، ہم ان کے عیب کو کیسے آپ کے سامنے ظاہر کریں؟ اتنا کہنا تھا، حضرت امام حسین آگے بڑھے، امام حسن کے ہاتھ کو چھو لیے۔ حالانکہ بظاہر دیکھا تو حضرت امام حسن بتا سکتے تھے، جیسے لگتا ہے کہ امام حسن بتا سکتے تھے کہ ہاں فلاں فلاں عیب تھا، فلاں فلاں عیب تھا، اس طرح کے عیب تھے، لیکن اپنی بیوی کے عیب کو چھپا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے لباس ہیں، ہم اس کے لیے جو تو پردہ ہے اس کو ہم کیسے جو تو ظاہر کر سکتے ہیں۔ حضرت امام حسین چلے گئے، پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت امام حسن طلاق دے دیے تو حضرت امام حسین آئے، کہنے لگا بھائی اب تو بتا دے، اب تو طلاق ہو گئی، اب تو طلاق واقع ہو گئی نا، مسئلہ کہ آپ بتا دے کیا وجہ تھی کہ آپ نے طلاق دیا، کس وجہ سے نا اتفاقی ہوئی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسن جواب دیتے بھائی اب وہ ہمارے لیے غیر محرم ہو گئے اور ہم غیروں کی بات نہیں کرتے، کہیے سبحان اللہ۔ اب وہ ہمارے لیے غیر محرم ہو گئے، غیروں کی بات نہیں کرتے۔ حضرت امام حسین جو ہے تو آگے بڑھے، حضرت امام حسن کو سینے سے لگائے اور کہنے لگے کہ زہ نصیب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے بھائی عطا کیا۔ میرے ملت کے نوجوانوں اس سے پتہ کیا چلا؟ آج ہم دوسرے کی برائی کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں۔ جب طلاق کا وقت آیا اس وقت بھی امام حسن نے پردہ کیا، اور جب طلاق ہو گئی پھر امام حسین آئے تو اس وقت بھی پردہ کیا، کہے کہ ہم غیروں کی باتیں نہیں کرتے، اور آج ہم غیروں کی باتیں دھڑلے سے کرتے ہیں۔ چار لوگ اگر اکٹھا ہو گئے، ایک جگہ بیٹھ گئے تو یعنی دوسرے کی برائی کرتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، امام حسن حسین کی سیرت سے آپ یہ درس لیجئے کہ ہمیں کسی کی برائی نہیں کرنا ہے، ورنہ اگر آپ صرف کہیں کہ امام حسین کے چاہنے والے ہیں تو کیسے چاہنے والے ہیں؟ جب تک اس وقت آپ سچے عاشق حسین نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے حیات طیبہ، ان کی جو تو سیرت پر عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت اطہار خاص کر حضرت حسنین کریمین سے ہم لوگوں کو سچی عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بیان کرنے میں، آپ کو سننے میں کسی بھی
کے طریقے کو خامیہ لفظی سے میں اس سے توبہ کرتا ہوں. استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جو حضرات سنت ادا نہیں کو سنت ادا کر لیجیے، اور جو پیچھے بیٹھے ان سے گزارش ہے آگے آ جائیے. جو وضو خانے کے پاس کھڑے ہیں وہ بھی اندر آ جائیے، جگہ لے لیجیے.